وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے آج 269۔ پچھلی آیت میں ہم نے بہت اچھے سے یہ بات پڑھی کہ شیطان کس طرح انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور سمجھدار انسان وہی ہے جو اللہ کے وعدوں کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس سمجھداری کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور حکمت کے بارے میں جو ہے نا آج ہم آیت پڑھیں گے۔ میں آیت پڑھتی ہوں۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ تو حکمت اصل میں پہلے تو سمجھنا ہے کیا چیز ہوتی ہے۔ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، سمجھداری کے ساتھ دین پر عمل کرنا، صحیح کام کو صحیح وقت پر انجام دینا بہترین طریقے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یعنی جیسے پیچھے ہم انفاق فی سبیل اللہ کا پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو حکمت یہ ہے کہ کیسے کرنا، کام کو بہترین طریقے کے ساتھ کیسے انجام دینا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور بہترین حکمت دین کے کاموں میں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، سنت کے مطابق عمل کرنا، بہترین طریقے سے کاموں کو سر انجام دینا، اور دین کے اندر سمجھ بوجھ کا پیدا کرنا، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ حکمت عطا کر دیتے ہیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ حکمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ پیدائشی چیز نہیں ہوتی کہ پیدائشی طور پہ کوئی حکمت لے کے پیدا ہوا اور کچھ محروم پیدا ہو گئے۔ اس سے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو قیامت والے دن لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں حکمت دی ہی نہیں، ہم کیسے کاموں کو صحیح طور پہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نزدیک، میری سمجھ کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں عقل سمجھ دے کر بھیجا ہے، مگر اس کا اب استعمال کیسے کرنا ہے یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو حکمت ہے یہ بالکل ہدایت کی طرح ہے۔ اس کا آپ اس کو ہدایت کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ ہر ایک کو حکمت دینا چاہتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن اب یہ ہماری کوشش، ہماری طلب، ہماری دعا ہے کہ ہم کتنا اس کو پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنا ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں شروع میں ہم نے پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر لگا کر ہی وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جب صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، صحیح چیز کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت میں بڑھاتے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر وہ انکار کر دیتا ہے اللہ کی باتوں کا، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح حکمت ہے، جب انسان صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ کاموں کو صحیح طور پر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور اس دعا کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکمت عطا فرما کہ ہم کاموں کو صحیح طور پر کر سکیں، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور ان کاموں کو صحیح طور پہ اپنی زندگی میں ہم اپلائی کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکمت دینا چاہتے ہیں، اب ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس نصیحت کو قبول کریں اور صحیح فیصلہ اپنی زندگی کا کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا ہو گئی، فقد اوتیہ خیرًا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ ثابت شدہ بات ہے، فقط تحقیق ثابت شدہ بات ہے کہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اس کو عطا ہو گئی، جس کو حکمت عطا ہو گئی۔ کاموں کو کیسے بہترین طریقے کے ساتھ کیا جائے گا، دین میں کیسے سمجھ بوجھ پیدا کی جائے گی، اور اس کو کیسے اپنی زندگی میں پھر اپلائی کیا جائے گا، یہ حکمت جس کو مل جائے گی اس کو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ بڑی نعمت اور دولت اس کو مل جائے گی۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر صرف عقل والے۔
عقل والے ہی صرف نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، مگر ہم سب کو ایک جیسی ہدایت نہیں ملتی، ہم سب کو ایک جیسی حکمت نہیں ملتی۔ جو اس میں جتنی زیادہ سمجھ پیدا کرے گا، جتنی زیادہ کوشش کرے گا، جتنی زیادہ طلب رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت میں، اس کو ہدایت میں بڑھا دیں گے، بڑھاتے جائیں گے۔ یہ ہماری طلب اور شوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنا ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کتنی زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کے لیے، دعا کرتے ہیں۔ اور سنت کا جو طریقہ ہے وہ حکمت والا طریقہ ہے، تو جس کام کو آپ سنت کے طریقے پہ کریں گے، سمجھ جائیں کہ وہ حکمت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔